بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمیں امریکہ کے ایک عظیم مبلغ کا تذکرہ کرنا ہے جنہوں نے اپنی محنت، اپنی تبلیغ اور اپنے کردار سے 4000 کے قریب غیر مسلموں کو امریکہ میں مسلمان کیا، اور اس مبلغ کا نام جناب شیخ مصباح امین الدرینی ہے۔ مصر سے ان کا تعلق ہے، ازہر سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے افراد کے استاد ہیں جو نام لکھے ہیں، ہم اس وضاحت میں نہیں جاتے۔ 40 سال امریکہ میں تبلیغ کی انہوں نے، اور 73 سال کی عمر میں ایک اتفاق ہوتا ہے ان کے ساتھ، اور وہ اتفاق ان کو شیعہ بنا دیتا ہے۔ البتہ اس اتفاق کے بعد انہوں نے 4 سال تحقیق کی۔ وہ اتفاق کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں، یہ خود میں نے ان کی بہت ساری ویڈیوز خود سنی اور گفتگو ان کی ایک بڑی مشہور تقریر ہے انگریزی اور عربی میں 9 فروری 2014 کی، ڈاکٹر مصباح الدرینی۔ ہم لنک میں ان کا یہ نام پورا لکھ دیں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عربی اسکالر کا عربی میں ایک مضمون پڑھا، من یکون رافضیًا، رافضی کون ہوتے ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ شیعہ کو رافضی ہی سمجھتے تھے، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ مقالہ پڑھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب یہ مقالہ پڑھ رہا تھا، جو تحریر تھی اس میں وہ تو تھی، شیعہ کے عقائد کو بھرپور انداز سے رد کیا گیا، لیکن جو زبان استعمال کی گئی وہ کوئی زبان اخلاقیات کے معیار پہ پوری نہیں اترتی تھی۔ دیکھیے، یہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو رہنمائی کرنا لگے تو کس انداز سے؟ مقالے میں جو انہوں نے لکھا وہ لکھا، لیکن لکھتے ہیں کہ جو فرماتے ہیں، ان کی تحریریں بہت کم ہیں، ان کی ویڈیوز کافی ساری موجود ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو سلسلہ لکھا گیا وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن زبان اس کی بڑی نامناسب تھی۔ اس نامناسب زبان کی وجہ سے میں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ جن کو اتنے برے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے یہ ہیں کون؟ اور میں نے پھر رافضیوں کا ایک نام دیا جاتا ہے شیعہ کو، اور کسی وقت انشاءاللہ عرض کریں گے کہ رافضی کیوں کہا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی ذریعے سے میں نے کچھ کتابوں کا مطالعہ شروع کیا، اور جب مطالعہ شروع کیا تو پھر انہوں نے سر فہرست جو ایک عرب دنیا میں بڑا نام ہے مناظرے کا، اور بہت ہی عظیم شخصیت، ہماری بھی کربلا میں ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، آیت اللہ سید علی میلانی، ان کی ویب سائٹ ہے اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں، اور خود ڈاکٹر مصباح درینی کے ساتھ ان کی فوٹو بھی وہاں ان کی سید علی میلانی کی ویب سائٹ پہ موجود ہیں۔ میں جب بھی سید علی میلانی کا تذکرہ کرتا ہوں تو اس تذکرے کے بغیر آگے نہیں گزر سکتا کہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان کے اس عظیم عالم میر حامد حسین موسوی اور ناصر الملت سید ناصر حسین کے محنت ابقات الانوار کا 21 جلدوں میں خلاصہ کیا ہے، اور ابقات آپ کو معلوم ہے کہ وہ فارسی میں ہے، اور اس کا انہوں نے عربی میں خلاصہ کیا ہے۔ وہ کتاب ہمارے پاس عام یہاں الحمدللہ موجود ہے اور میسر ہے۔ تو یہ ہیں سید علی میلانی۔ تو انہوں نے زیادہ، جیسے میں نے ان کی گفتگو سے سنا، انہوں نے زیادہ سید علی میلانی کو پڑھا اور ان کو سنا، چونکہ ان کے دروس بھی وہاں موجود ہیں۔ تو یہ جب پڑھتے ہیں تو 4 سال محنت کرتے ہیں، اور 4 سال کی محنت کے بعد 2014 میں یہ غدیر کے دن اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ بس ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کرنا چاہتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، تحقیق کیجئے، لیکن تحقیق میں دوسرے کی مقدسات کا احترام کیجئے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے بزرگ علماء کرام، شیعہ علماء کرام ہیں جنہوں نے اہل سنت کی کتابوں کا رد پیش کیا ہے، اور زبان وہی استعمال کی جو الزامات والوں کی زبان تھی، تو علماء نے اس کو پسند نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں وہ جو زبان استعمال ہوئی تھی وہ ہوئی تھی،
لیکن محمد و آل محمد کے غلاموں کی زبان وہ امام حسن مجتبی والی زبان ہونی چاہیے کہ گالیوں کے جواب میں اس کو دعائیں دی جائیں، اس کی رہنمائی کی جائے۔ بہرحال اس حوالے سے یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ کیلیفورنیا میں لاس اینجلس میں امام جمعہ رہے اور 4000 افراد تقریباً ان کی تبلیغات سے غیر مسلمان ہوتے ہیں اور آخر میں پھر یہ تحقیق سے شیعہ ہوتے ہیں۔ علی میلانی سے جو ان کی ملاقات ہے وہ بھی ویڈیو اس کی موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے ساتھ گیا تو میری ظاہری ملاقات تو ان سے پہلی تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں میں تو آپ ہی کا شاگرد ہوں۔ بس عزیزان، جو تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اپنے اپنے نظریے کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کیجئے۔ ہم یہ مناظرے کی بحثوں کو بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ ہم یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو بد زبانی ہے، بد اخلاقی ہے، تحریر میں یا تقریر میں، اس سے بچیے۔ اپنے نظریے کی بھرپور دلیلیں دیجئے، خواہ وہ شیعہ ہوں خواہ سنی ہوں، لیکن دوسرے کے مقامات مقدسہ کا، دوسرے کے مقدس شخصیات کا، بلکہ دوسرے کے نظریات کا بھی احترام کیجئے۔ اب کسی پہ ایسے تہمتیں اور جھوٹ باندھ دینا یہ کوئی عقل کی اور اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ باقی رہا یہ کہ آپ کہیں گے لوگ یہ الزامات لگاتے ہیں اور پھر عجیب یہ ہوتا ہے کہ جو الزامات لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں صحیح تو ہم کہہ رہے ہیں، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو بس میں نہج البلاغہ کے حوالے سے ایک جملہ جب میں پڑھتا ہوں تو دل کانپتا ہے کہ لوگ علی کے خلاف علی کو گالیاں دے رہے تھے اور علی کو جھوٹا کہہ رہے تھے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نہج البلاغہ کا خطبہ پڑھیے گا، خطبہ نمبر 69۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالغنی انکم تقولون علی یکذب، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ خدا تمہیں ہلاک کرے، بتاؤ میں کس پر جھوٹ باندھ سکتا ہوں؟ کیا اللہ پر؟ تو میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ وہ علی جو اعلان کر رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والا ہوں، اس کے خلاف بھی یہ جھوٹ بولا گیا۔ لہٰذا اس دور میں جو واضح اور روشن دور ہے اور تحقیق آسان ہو گئی ہے، عزیزان سے گزارش ہے کہ کسی پر الزام لگانے کے بجائے کسی بات کو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھ لیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ کس حد تک سچ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کیا اللہ پر؟ تو میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں۔ ایک ہی چیز اگر ہماری سمجھ میں ہے کہ علی ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ اب نہج البلاغہ میں درجنوں مقامات ایسے ہم نے پیش کیے ہیں کہ پہلے ایمان لانے والے علی، اور خود جناب امیر المومنین نے اس کا اعلان کیا ہے۔ یا اس کے نبی پر، یعنی اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوں یا اس کے نبی پر، جب نبی کی بات آتی ہے تو فرماتے ہیں تو میں سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ پر ایمان لانے والا سب سے پہلے میں علی، نبی کی تصدیق کرنے والا سب سے پہلے میں علی۔ اب مجھے وہ خطبہ قاسیہ کے وہ واقعات یاد آ رہے ہیں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے وہ درخت والا معجزہ بیان کیا اور پھر وہاں بھی کہا کہ میں پہلا ہوں جس نے نبی کی تصدیق کی ہے۔ تو میں اللہ پر جھوٹ بولوں گا یا نبی پر جھوٹ بولوں گا؟ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا انداز کلام تھا جو تمہارے سمجھنے کا نہ تھا اور نہ تم میں اس کے سمجھنے کی اہلیت تھی۔ خدا تمہیں سمجھے، میں تو بغیر کسی عوض کے علمی جواہر ریزے ناپ کر دے رہا ہوں، کاش کہ ان کے لیے کسی ظرف میں سمائی ہوتی۔ ٹھہرو۔ اور پھر یہاں جناب امیر المومنین نے آیت پڑھی وَلَتَعْلَمُنَّ نَبْعَهُ بَعْدَ حِينٍ، کچھ دیر بعد تم بھی اس کی حقیقت کو جان لو گے۔ لہٰذا جھوٹ تو لوگ علی پہ بھی باندھتے رہے، اور جو مبلغ ہیں جو اپنے آپ کو پیغام علی کا پہنچانے والا کہلواتے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ کبھی تہمتیں، الزامات اور آپ کو برا بھلا کہا جائے تو دو کام آپ کیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان الزامات سے گھبرا کے اپنے مشن کو نہیں روکیے، یعنی حقائق کو واضح کیجئے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی زبان پہ آپ کنٹرول کریں، مخالف کی اور سامنے والے کی جو بھی زبان ہو آپ اپنا کردار اور اپنا اخلاق دکھائیں۔ تو انشاءاللہ اس انداز سے یہ سلسلہ تبلیغ کا ہوگا اور یہی سلسلہ اتحاد بین المسلمین کا ہوگا۔ ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو سوال بھی ہوں گے، تحقیق بھی ہوگی اور مسائل پیار سے بھائیوں کی طرح آگے بڑھیں گے۔ پروردگار ہمیں اتحاد امت کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔